السلام علیکم دوستو، ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کسی بادشاہ کا گزر اپنی سلطنت کے کسی ایسے علاقے سے ہوا جہاں کے لوگ سیدھا نہر سے ہی پانی لے کر پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عوام الناس کی سہولت کے لیے یہاں ایک گھڑا بھر کے رکھا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنے باقی سفر کے لیے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا، یہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر نصب کیا جا رہا ہے، ضرورت ہے کہ اس کی حفاظت کا بھی بندوبست کیا جائے۔ ایک نستری کو چوکی دار کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا گیا۔ سنتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر قباحت بھی سامنے آئی کہ آیا گھڑا بھرنے کے لیے کسی ماشکی کا بھی ہونا ضروری ہے، اور ہفتے کے 7 دن صرف ایک ماشکی یا ایک سنتری کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ہی ماشکی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری کے ساتھ بلا تعطل یہ کام چلتا رہے۔ ایک اور محنتی اہلکار نے رائے دی، نہر سے گھڑا بھرا ہوا اٹھا کر لانا نہ تو ماشکی کا کام بنتا ہے نہ اور سنتری کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار بردار رکھے جائیں چاہیے جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گھڑے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں اور اچھے طریقے سے ڈھکنا لگا کر بند کر کے رکھیں۔ ایک اور دور اندیش مصاحب نے مشورہ دیا، اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے، سب اہلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے مصاحب رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ اکاؤنٹنٹ کا ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ متعین کرنا ہوگا۔ ایک اور ذی فراست اہلکار نے مشورہ دیا، یہ ایک ایسی صورت میں ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو سارے ماشکیوں، سنتریوں اور بار برداروں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا ایک ایسا شعبہ رکھنا پڑے گا۔ ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، مگر ملازم کے درمیان اگر لڑائی جھگڑا اور کوئی زیادتی ہو جائے تو اس کا تصفیہ اور ان کے درمیان صلح صفائی کون کرے گا تاکہ کام بلا تعطل چلتا رہے؟ اس لیے میری رائے میں خلاف ورزی کرنے والوں اور اختلاف کرنے والوں کی تفتیش کے لیے ایک قانونی ادارہ امور کا محکمہ بھی قائم کیا جانا چاہیے۔ ان سارے محکموں کے انشاء کے لیے ایک صاحب کا یہ مشورہ ہے کہ اس سارے انتظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے، ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کیا جانا چاہیے۔ سال کے بعد حسب روایت بادشاہ کا اپنی رعایا کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا نہر کے کنارے کئی کنال رقبے پر ایک عظیم الشان عمارت کا وجود آ چکا ہے، جس پر لگی ہوئی روشنیاں دور سے ہی نظر آتی ہے اور عمارت کا دبدبہ آنکھوں کو کیرا کر رہا تھا۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں کر کے وزارت انتظامی امور برائے گھڑا کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اندر ایک علیحدہ ہی جہان پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ رومز، دفاتر قائم تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں آرام دہ کرسی پر عظیم الشان چوبی میز کے پیچھے سرمئی بالوں والا ایک پروقار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا، جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات، پروفیسر ڈاکٹر 2 جنگجو کا فاتحہ فلاں بن فلاں ڈائریکٹر جنرل بلائے معاملات سرکاری گھڑا لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب پوچھا تو ساتھ ہی عجیب و غریب محکمہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنی زندگی میں کبھی نام نہیں سنا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم پر ہوا ہے، تو آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے گھڑا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ عمارت سے باہر نکل کر مزید حیرت میں کھو کر اس گھڑے کو دیکھنے لگا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا گھڑا نہ صرف خالی اور ٹوٹا ہوا تھا بلکہ اس کے اندر ایک پرندہ بھی مرا ہوا پڑا تھا۔ گھڑے کے اطراف میں بے شمار لوگ آرام کرتے اور سوئے ہوئے پڑے، سامنے ایک گھڑا بورڈ لگا ہوا تھا، گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے احتیاط یہاں جمع کرائے، من جانب وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔ میری مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حالیہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ وزارتیں عظمیٰ، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، پرسنل سیکرٹریز، مشیران، عہدے داران، پروٹوکول اور کام اور صرف صفر۔ یہ کہانی کہیں اور کی نہیں، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی مملکت خداداد کی ایک آپ بیتی کہانی ہے جو اس صورت میں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔